بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین فلن تجد له ولیا مرشدا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا احسان کہ آج میں یہ تیسری کلپ حضرت خواجہ سید عبداللطیف بن محمود چشتی المعروف باشاد اول کی سوانح حیات پر بنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حضرت شاد اول بابا کے لڑکپن میں ہی، بچپنے میں ہی آپ کے والد بزرگوار کا وصال ہو گیا تھا، اور آپ کی تمام کفالت کی ذمہ داری آپ کی والدہ ماجدہ کے کھاندوں پر آ گئی تھی۔ آپ کی امی جان نے بڑی مشقت، تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرتے ہوئے اپنے لال حضرت شاد اول بابا کی پرورش فرمائی۔ دن رات کی محنت کی کوشش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی والدہ کے صدقے اور طفیل انہیں یہ مقام عطا فرمایا اور فضیلت عطا فرمائی۔ والدہ نے آپ کی محبت اور شفقت سے پرورش کی اور کسی چیز میں کسر نہیں چھوڑی۔ علم سے لے کر عمل تک حضرت شاد اول بابا کو پورا کے پورا ایک مجسمہ بنا دیا، نمونہ عمل بنا دیا۔ یہ آپ کی والدہ کی محنت اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر دھیرے دھیرے آپ جوانی کی طرف قدم بڑھانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حسن اخلاص اور خوبصورتی بھی بے مثال عطا فرمائی تھی۔ آپ کے چہرے کے اوپر مرد مومن اور مرد قلندر کے آثار نظر آتے تھے۔ جب آپ جوان ہو گئے تو پھر گھر کی ذمہ داری آپ کے خاندے آ گئی، اور بوڑھی ماں کا خیال رکھنا اور گھر کے کام و کاج اور رزق کا اہتمام کرنا۔ پھر آپ مدینے میں چھوٹا موٹا کام کر کے اپنے گھر کے اخراجات سنبھالتے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت شاد اول بابا آرام فرما رہے تھے کہ خواب میں ایک بزرگ شخصیت آئی، بڑی نورانی چہرہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ عبداللطیف، اب آپ ہے تو خلق خدا کی خدمت کے لیے اور دین و اسلام کی اشاعت کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے مدینے سے سفر کا قصیدہ کیجیے۔ پھر آپ نے صبح اٹھ کر اپنی والدہ سے فرمایا کہ امی جان، میں نے ایسے خواب دیکھا۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا، کبھی یہ خواب سچا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مدینہ پاک سے رخصت ہو کر اب خدمت خلق کریں۔ پھر حضرت شاد اول بابا کی والدہ نے کہا کہ ہم سفر میں ہوں گے تو ہمارے رزق کا کیا ہوگا، ہمارا خیال کون رکھے گا؟ تو حضرت شاد اول بابا، کیونکہ اللہ کا ولی توکل تو علی اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی ذات پر پورا متوکل ہوتا ہے، توکل والا ہوتا ہے، تو حضرت خواجہ صاحب نے کہا کہ امی جان، جس کے کام کے لیے ہم نکل رہے وہی ہمارا رزق کا اہتمام فرمائے گا۔ پھر آپ مدینے سے سفر کیے، 2 سواری لی، ایک پر والدہ کو سوار کیے اور ایک پر خود سوار ہوئی، اور خشکی راستے سے آپ مدینے سے ملک عراق پہنچے۔ عراق میں کئی مہینہ آپ نے قیام پذیر رہے، اور آپ کے چہرے کی چمک دمک اور آپ کی چہرے پر جو ولایت کے آثار تھے وہ لوگوں کے دل کے اوپر منکشف ہونے لگے۔ لوگ جوک بجوک آپ کی زیارت کو آتے اور کہتے ہیں کہ ایک مرد مومن آیا ہے، ایک اللہ کا ولی آیا ہے۔ تو لوگ آپ کی زیارت کرنے آتے۔ جب لوگوں کا جنب کثیر آپ کی بارگاہ میں زیادہ بڑھ جاتا تو پھر آپ نصیحت اور واعظ فرماتے اور لوگوں کی اصلاح کرتے، اور انہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اسلام کے تمام ارکان اسلام کے تمام مسائل سکھاتے، اور جو گناہ گار ہوتے وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر توبہ کرتے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی فضیلت عطا فرمائی تھی۔ آپ لوگوں کا ہے تو اپنے علم کے ذریعے، لدنی علم کے ذریعے
جو اللہ نے عطا کیا تھا وہ، اور جو درس گاہ میں علم حاصل کیا تھا اس کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے، دل کو صاف کرتے، روح کو صاف کرتے۔ آپ اللہ کے بڑے ولی ہے، اور آپ نے عراق کی سرزمین کے اوپر کئی مہینہ گزارنے کے بعد وہاں پر آپ نے درس دیا، دین متین اور اسلام کی خدمت کی، اور اشاعت اسلام میں آپ لگے رہے۔ آپ کا اخلاص، آپ کا تہذیب، آپ کی تدنم بڑی پیاری تھی، اور آپ کا دل بڑا نرم، اور دل کے اندر بڑا پیار اور شفقت و الفت سے لبالب تھا۔ آپ اللہ کے تمام مخلوق کے اوپر رحم و کرم کرتے، سب پر رحمت کی نظر ڈالتے، سب سے پیار، چھوٹے سے پیار، بڑوں سے پیار، بزرگوں سے پیار کرتے، بزرگوں کا ادب کرتے، اور سب آپ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے دلوں کو آپ کی طرف ہے تو مائل کر دیتا۔ پھر آپ عراق کی سرزمین پر رہ کر دین متین کی خدمت کی، پھر عراق سے آپ کا سفر ہے تو بخارا اور سمرقند اور پھر افغانستان کی طرف ہوا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔